اگر آپ کسی شے کی حقیقت کی کھوج میں ہیں تو آپ یہ جان لیں اس کی پہلی منزل جو ہے وہ باطن ہے، یعنی کہ جس کی حقیقت آپ کو جاننے کی طلب ہے اس کے بھیتر آپ کو اترنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس پورے کائنات کا راج، رب کو پانے کا راج، وہ بھی باطن میں ہے، یعنی کہ پردے میں ہے۔ اور وہ پردہ کیا ہے، کہاں ہے وہ پردہ؟ اگر اس پردے کا پتہ میرے سرکار گوہر شاہی کے کرم سے آپ جان لو تو سمجھ لینا کہ آپ کو حقیقی منزل، حقیقی راہ آپ کو مل گئی۔ اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ باطنی پردہ کہاں ہے؟ وہ باطنی پردہ حضرت انسان ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ پردہ بلکہ آپ خود ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو کیوں اتنا کمزور اور لاچار سمجھتا ہے، جبکہ پوری کائنات تیرے اندر بند ہے، تیری بیماری بھی تیرے ہی اندر ہے اور اس کا علاج بھی تیرے ہی اندر ہے، لیکن تجھے اس کا علم نہیں۔ اب جب علم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس تو ایک انسان میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آپ لکھ لیں، شریعت، حدیث، قرآن اٹھا کر پڑھ لیں۔ آپ یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آپ ادھورے ہی ہیں، آپ مکمل نہیں ہوئے۔ آپ یہ بات لکھ لیں، آپ اس سے خلق خدا کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ آپ میری اس بات کو سن کر جتنے بھی بھائی بہنیں ہیں وہ یہی بولیں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے، جبکہ میں نے کتنوں کو نماز، قرآن پڑھنا سکھا دیا، بے داڑھی والوں کو داڑھی بالا بنا دیا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو فاضل بنایا، اسی علم کے بنیاد پر۔ اور یہ بولتا ہے کہ یہ سب علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم ادھورے ہیں اور ہم خلق خدا کو نفع نہیں بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ضرور اس کا دماغ خراب ہے، آپ یہی بولیں گے اور سوچیں گے ہمارے پرتی، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میرا دماغ بالکل درست ہے اور جو میں بول رہا ہوں بالکل صحیح بول رہا ہوں۔ اگر آپ نے صرف علم شریعت حاصل کی ہے اور علم باطن آپ نے حاصل نہ کی تو اس کی وجہ سے آپ میں تکبر جنم لے لے گی، اور آپ نے کسی بے نمازی کو اگر دیکھیں گے یا بے داڑھی والوں کو یا بے علم والوں کو دیکھیں گے تو بڑے ہی حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر پہلا نقصان ہوا آپ کو، پہلا نقصان ہوا آپ کو کہ آپ کا سارا سیکھا ہوا علم بے بنیاد ثابت ہوا، اور رب کی رحمت حاصل ہونے سے بھی مایوس آپ ہو گئے۔ آپ کو رحمت بھی رب کی نصیب نہیں ہو پائی اور رب کی تجلی بھی نہیں مل پائی۔ اور جس کو آپ نے حقارت کی نظر سے دیکھا، بے نمازی کو، بے داڑھی والوں کو حقارت کی نظروں سے آپ نے دیکھا، جس بھی شخص کو، کسی کو شرمندگی آپ نے دلائی کہ دیکھو میں داڑھی والا ہوں، دیکھو میں نمازی ہوں، آپ منہ سے بھلے ہی نہ بولیں، آپ نے اس کے سمیپ جا کر ایسا آپ نے اپنا رواب، اپنی رویہ دکھائی کہ اسے شرمندگی محسوس ہو جائے، آپ نے اس کو نیچا دکھا دیا کسی بھی وجہ سے، جس کی وجہ سے اسے شرمندگی ہو گئی محسوس، تو اسی دن آپ کے اندر تکبر جنم لے لیا۔ کس بات کا تکبر؟ تو علم کا تکبر، داڑھی کا تکبر، نمازوں کا تکبر آپ کے اندر جنم لے لیا۔ اور جس شخص کو آپ کی وجہ سے شرمندگی محسوس ہوئی، آپ نے جس کو نیچا دکھایا، اگر وہ شخص
शर्मिंदगी के डर से नमाज रोजे जारी किए और दाढ़ी बढ़ाई, कुरान की तालीम हासिल किया, वो भी खुद की इज्जत मर्यादा पाने के लिए, और खासकर उस शख्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिसने उसको शर्मिंदगी दिलाई, जिसने उसको नीचा दिखाया, जो उसके आगे तकब्बुर में आया, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये सारे अमल अगर ये शख्स ने जारी किया, शुरू किया, नमाज रोजे शुरू किए कर दिए, कुरान मजीद की तालीम हासिल कर लिया, वो अपनी इज्जत और मर्यादा पाने के लिए, उस शख्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो उसने भी कहा अल्लाह को पाने के लिए ये सारे नेक अमल किए। तो इल्म हासिल करने वाले ने ये जाहिरी इल्म, मदरसों का इल्म हासिल करने के बाद भी अपने रब को राजी ना कर पाया, बल्कि खल्के खुदा को नुकसान ही पहुंचाया, खुदा के नाराज ही वो काम किया, नाराजगी का ही काम किया। और उसके इस इल्म की वजह से अगर किसी ने नमाज रोजे शुरू किए तो वो नमाज रोजे भी रब को पाने के लिए नहीं, बल्कि इज्जत मर्तबे किसी के बराबरी में आने के लिए उसने ये नमाज रोजे जारी और सारी किए। तो अल्लाह को पाने के लिए दोनों में से किसी ने वो नेक अमल ना किया तो ऐसी इल्म से कहाँ किसी का भला हुआ, और ऐसी बंदगी से भी ना तो रब मिला और ना रब राजी हुआ। तो इससे खल्के खुदा को नुकसान नहीं तो और क्या है। आपने नमाज सिखा दिया, रोजा रखना सिखा दिया, दाढ़ी बढ़ाना, इमामे सर पे रखना, ये सब करवा दिया, लेकिन मैं पूछता हूँ ये इसलिए करवाया कि उस बंदे का भला हो, उसे दुनिया की इज्जत मिले, उसे रुतबा, उसके शोहरत ये हासिल हो, रब के लिए ना करवाया। सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये इस्लाह कल्ब कौन सिखाएगा, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए। अगर वही फसाद में मुब्तला हो तो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला हो। याद रख, वो तेरा कल्ब है, वो गोश्त का लोथरा तेरा कल्ब है। यानी कि इंसान के पूरे वजूद के इस्लाह का दारो मदार उसके कल्ब से शुरू होता है और कल्ब पर ही खत्म होता है। और कल्ब इस्लाह, और कल्ब की इस्लाह होती कैसे है, कल्ब में नूर बनता कैसे है, इसकी तालीम ही नहीं हमारे मौलवियों के पास, और होगी भी तो कैसे, क्योंकि वो खुद सिर्फ मदरसों की तालीम, सिर्फ इल्म शरीयत पे ही अमल पाए रहा है। इस वजह से खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराही में डाले हुए हैं, क्योंकि इस्लाह कल्ब हासिल करने के लिए इल्म जाहिर के साथ इल्म बातिन भी हासिल करनी पड़ती है। और ये इल्म बातिन हमें कौन सिखाता है? इल्म जाहिर तो हासिल कर लिए, शरीयत की इल्म हासिल कर लिए, मदरसों की तालीम ले लिए, लेकिन इस्लाह कल्ब हासिल करने के लिए इल्म बातिन सीखनी पड़ती है। इन मदरसों की तालीम, इन शरीयत की तालीमों से इस्लाह कल्ब नहीं होती। इस्लाह कल्ब के लिए हमें इल्म बातिन सीखनी पड़ती है। और ये इल्म बातिन कौन सिखाता है? ये रूहानी उस्ताद सिखाता है। और ये इल्म बातिन है क्या? इल्म बातिन वही इल्म है जिस इल्म को इल्म तरीकत कही जाती है, इल्म लदुनी। और ये इल्म बातिन, इल्म लदुनी जो है, ये इल्म शरीयत का निचोड़ है। इल्म शरीयत सीखने के बाद इल्म तरीकत यानी कि इल्म लदुनी हासिल करनी बंदे के लिए बेहद जरूरी है।
اس کے اصلاح قلب کے لیے۔ اسی علم کے ذریعے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ قلب میں نور بننے کا پروسیس طریقہ اسی علم کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ اور آپ نے سنے ہوں گے حدیثوں میں، روایتوں میں، کہ بندے کے دو پر ہیں، ایک ہے علم شریعت، دوسرا ہے علم طریقت۔ اگر بندہ ایک پر سے اڑنا چاہے تو نہیں اڑ سکتا، اس لیے بندے کو دونوں پر ہی لگانے پڑیں گے، تب وہ پرواز کرے گا۔ یعنی کہ علم شریعت کے ساتھ علم طریقت بھی اسے سیکھنا پڑے گا۔ علم شریعت سے بندہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا۔ مومن بننے کے لیے علم طریقت حاصل کرنی پڑتی ہے، اور علم طریقت سے قلب میں نور بنتا ہے، قلب کی اصلاح ہوتی ہے، روح کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے قلب میں نور بنے گا، نور صلاحیت کرتی ہے تو بندہ مومن بنتا ہے۔ ورنہ علم طریقت میں جب تک نہیں آیا، صرف علم شریعت میں ہے، تو وہ مومن نہیں، کیول مسلمان ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے نہ روزہ ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری بندگی جو میں نے بتائی، یہ مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ قرآن میں کسی بھی جگہ دیکھ لیں، نماز مومنوں کے لیے فرض۔ نماز میں مومنوں کا حکم آیا کہ اے مومنوں نماز قائم کرو۔ روزہ، حج، یہ مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو مومن بننے کے لیے علم شریعت سے باہر آئیں، علم طریقت میں داخلہ کروائیں، علم طریقت کی علم حاصل کریں۔ علم طریقت کیا ہے؟ علم طریقت مان کے چلو کہ جیسے آپ سنترے کھا رہے ہیں، موسمی کھا رہے ہیں، پھل کی میں مثال دے رہا ہوں، اس پھل کا نچوڑ جو اس کا جوس ہے وہ انرجی ہے۔ اسی طرح یہ جو علم شریعت ہے، علم شریعت مان کے چلو کہ ایک طرح کا پھل ہے، سنترے ہیں، موسمی ہیں، علم شریعت۔ اس علم شریعت کا جو جوس ہے وہ علم طریقت ہے۔ اس علم شریعت کا جوس، مین انرجی، وہ جو ہے وہ علم طریقت ہے۔ اور علم طریقت کی تعلیم ایک روحانی استاد ہی دیتا ہے۔ روحانی استاد جو مرد قلندر، جو رب کا دوست، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی علم طریقت کی تعلیم دیتا ہے۔ روحوں کو بیدار کرنے کی تعلیم، قلب کو روشن ضمیر، قلب میں نور بنانے کا طریقہ وہی سکھاتا ہے۔ علم شریعت والے پیر یہ سب روحانی تعلیم نہیں دیتے، وہ جسموں کو ہی لگاتے ہیں۔ روزے، نماز، ذکر فکر میں جو بھی کروائیں گے وہ جسموں سے ہی کروائیں گے، روح کی تعلیم نہیں دیتے۔ وہ علم طریقت میں داخلہ کروانے کے لیے روحانی استاد، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اس کا سر پہ ہاتھ رکھوانا لازمی ہے، اس کا دامن پکڑنا لازمی ہے۔ پیر کامل کا ساتھ ہاتھ بے حد ضروری ہے بندے کے لیے۔ جب بندہ علم طریقت سیکھنے لگتا ہے روحانی استاد سے، اس کا قلب جب روشن ضمیر ہونے لگتا ہے، قلب میں جب نور بننے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کے اندر کے جو بغض و عناد ہیں کسی بھی بھائی بندھو کے پرتی، کسی کے بھی پرتی، وہ نکلنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر سے نار جایا ہونے لگتی ہے، نور اس کے اندر سرایت کرنے لگتی ہے۔ جب نور اس کے اندر سرایت کرنے لگے گی تو پھر وہ بندہ کسی کے پرتی بغض نہیں رکھے گا، عناد نہیں رکھے گا، کسی بھی طرح کا اپنے دل میں کینہ، نفرت کسی کے پرتی نہیں پالے گا۔ جتنے بھی رب تعالیٰ کے بندے ہیں مخلوق کرے گا، سبھی سے محبت سے پیار۔ اس بندے کو نہ اپنی مان مریادہ کی پرواہ ہوگی، نہ اپنی عزت، اپنی پرتشٹھا کی پرواہ ہوگی۔ وہ رب کے ہی ذکر و فکر میں، اپنے رب کے ہی عشق میں مچلے گا۔ وہ بندہ نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کرے گا، نہ ہی چوری کرے گا، نہ ہی چگلی، نہ ہی غیبت کرے گا۔ ان ساری باتوں پہ اس کا توجہ ہی نہیں ہوگا، انٹرسٹ ہی اس کو نہیں رہے گا ان ساری باتوں پہ۔ اس کی نظروں میں حیا آ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بن رہا ہے نور، اس کی روحانی پرورش ہو رہی ہے، اس کی روحانی تربیت ہو رہی ہے، روح کی تعلیم، روح کی غذا جو ہے وہ نور اسے مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اندر سے اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ اور جب اندر سے اس کی صفائی ہو رہی ہے تو اندر سے اس کے جتنے بھی میل ہیں، جتنے بھی شیطانی
خرطون ہیں وہ سارے جل رہے ہیں، نور اندر سرایت کر رہی ہے، اور نور کی وجہ سے اس کے اندر کی شیطانی خرطون جو ہیں، شیطانی جالے جو ہیں وہ جل رہی ہے، نار کی مقدار اس کے اندر سے کم ہو رہی ہے اور نور اس کے اندر سرایت کر رہی ہے۔ اور جب نور اس کے اندر سرایت کرے گی تو اس کے اندر سے بے حیائی اور بے شرمی کی حرکتیں بھی دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس نور کے سرایت کرنے کی وجہ سے اس کے پورے وجود پہ ایک بدلاؤ، ایک تبدیلی نظر آنے لگے گی، ایک بدلاؤ، ایک تبدیلی اس کے پورے وجود پہ نظر آئے گی، فرق دیکھنے کو ملے گا۔ اور یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ وہ پوتھی پڑھ کر، کتابیں پڑھ کر، حدیث کی کتابیں، شریعت کی کتابیں پڑھ کر جو جبرن اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہیں، جو جبرن اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں، مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے حدیث میں، مومن کی وہ نشانی بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، اس کے مطابق اپنے آپ کو جبرن چلا رہے ہیں، اس کے مطابق، کتاب کے مطابق، تو ایسے لوگ جھوٹے ایمان والے ہیں، ایسے لوگ ایک منافق ہیں، ایسے لوگوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کہ جنہوں نے اپنے رنگ روپ کو کتاب کے مطابق، حدیث اور شریعت کے مطابق رنگ روپ کو میک اپ سے رنگ لیا ہے، پوت لیا ہے، اور اندر سے کالے ہیں، اندر تو بیٹھا ہوا ہے شیطان جو ان کو کبھی بھی موڑ سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ جھوٹے ہیں جو خود کو مومنوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خود کو مومن سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کسی کی بھی بہو بیٹی سلامت نہیں، ایسے لوگ ناقابل بھروسہ ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ناقابل بھروسہ ہیں۔ اسی لیے گرگٹ کے رنگ کو پہچانیے، جس طرح گرگٹ رنگ بدلتے ہیں اسی طرح ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو رنگ بدل لیتے ہیں لیکن اندر سے وہ اپنے اندر زہر پالے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ناقابل بھروسہ ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کسی کی بھی بہو بیٹی سلامت نہیں، جب تک کہ ان کے ایمان کی تصدیق نہ ہو جائے، جب تک کہ ان کا قلب روشن ضمیر نہ ہو جائے، ان کے قلب میں ایمان سرایت نہ کر جائے، نفس پاک نہ ہو جائے۔ اور یہ قلب کو پاک کرنے کا طریقہ، نفس کو پاک کرنے کا طریقہ مرشد کامل ہی سکھاتا ہے، روحانی استاد ہی سکھاتا ہے، علم طریقت میں انٹر کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، تب اس شخص پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب اس کے اندر نور سرایت کر جائے گی، قلب کا تزکیہ ہو جائے گا، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، قلب نفس پاک ہو جائے گا، نور اس کے قلب میں سرایت کرنے لگے گی، تو اس کی آنکھوں میں خود بخود ہی حیا آ جائے گی، کیونکہ حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا جز ہے، اور ایمان جو ہے بندے کے دل میں، اس کے قلب میں نور بنے گا تو ایمان آئے گی، اس کے اندر ایمان سرایت کرے گی، نور سرایت کرے گی تو اس کے دل میں، قلب میں ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو اس کے نظروں میں حیا بھی آئے گی۔